حضرت عبداللہ بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غسل کس چیز سے لازم آتا ہے، اور وہ پانی جو پانی کے بعد نکلتا ہے، یعنی پیشاب کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مزی ہوتی ہے، اور ہر نر کی مزی نکلتی ہے تو اسے اپنی شرمگاہ اور خصیتین کو دھو لیا کر اور وضو کر لیا کر، جیسے کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 211۔ حضرت حرام بن حکیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری بیوی جب ایام حیض میں ہو تو ان دنوں میرے لیے اس سے کیا کچھ حلال ہے؟ آپ نے فرمایا تہبند سے اوپر اوپر، اور عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حائضہ عورت کے ساتھ مل کر کھا پی لینے کے متعلق بھی پوچھا اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 212۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایام حیض میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا تہبند سے اوپر اوپر حلال ہے، تاہم اس سے بچنا افضل ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قوی نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 213۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی سہل بن سعد کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام میں اس بات کی رخصت دی تھی کہ انزال نہ ہونے پر غسل نہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے، مگر اس کے بعد غسل کرنے کا حکم دے دیا تھا اور اس پہلی رخصت سے منع کر دیا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں راوی کی مراد اسلام کا پہلا حکم ہے کہ پانی سے پانی لازم آتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 214۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ فتویٰ جو لوگ دیا کرتے تھے کہ پانی سے لازم آتا ہے، ایک رخصت تھی جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں اجازت دی تھی، لیکن اس کے بعد غسل کا حکم ارشاد فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 215۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر جب اس بیوی کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھے اور ختنے کو ختنے سے ملا دے تو غسل واجب ہو گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 216۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پانی سے ہے، اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے یہی کرتے تھے، یعنی انزال ہونے ہی پر غسل کو واجب جانتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 217۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی تمام بیویوں کے پاس آئے اور ایک ہی غسل کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی غسل کا ذکر دیگر اسانید سے بھی ثابت ہے، یعنی ہشام بن زید نے انس سے اور معمر نے بواسطہ قتادہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صالح بن ابی الاخضر نے بواسطہ زہری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 218۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی ازواج کے پاس آئے اور ہر ایک کے ہاں غسل کیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ آخر میں ایک ہی غسل نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا یہ زیادہ پاکیزہ، عمدہ اور طہارت کا باعث ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو اوپر ذکر ہوئی اس سے زیادہ صحیح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 219۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے پھر اس کا خیال دوبارہ آنے کا ہو تو چاہیے کہ ان دونوں باریوں کے درمیان وضو کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 220۔